السلام علیکم ساتھیوں، میرا نام ہے ڈاکٹر محمد قذافی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر محمد قذافی ویوز۔ جیسا کہ حاضرین، ناظرین اور سامعین آپ کو پتہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر دفعہ کوئی ایکسٹرا ٹاپک لے کے آیا جا سکے جس سے کوئی ہم فائدے کی بات کر سکیں، کسی کا مطلب یہ کہ ملک کے خاص طور پہ فائدے کی بات یا ملک کے لوگوں کی فائدے کی بات کر سکیں۔ اور آج کل میں چونکہ اس پہ کام کر رہا ہوں کہ کیسے پاکستانی ڈاکٹر باہر ملک جا سکتے ہیں، اس پہ میں مختلف ویڈیوز کر چکا ہوں کہ امریکہ جانے کے لیے کیا ہے اور برطانیہ جانے کے لیے کیا ہے، سعودی عرب پہ اور UAE پہ۔ لیکن میرے ساتھیوں، بہت مقبول تو اتنا نہیں ہے، لیکن پچھلے 10-20 سالوں میں بہت سارے پاکستانی ڈاکٹرز یا اس سے بھی پہلے عمان کی طرف بھی گئے۔ اس سے بھی پہلے میں 20 سال اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا جو تجربہ ہے اس میں ان 20 سالوں میں بہت سارے ہمارے ساتھی عمان کی طرف گئے۔ تو پہلے کیسے گئے، اب کیا صورتحال ہے، تو یہ تھوڑا سا اس پہ میں اپنے ویوز کا، اپنے کہ رائے کا میں اظہار کروں گا، اور ڈیفینیٹلی اس میں آپ لوگوں کی کوئی رائے ہو، کوئی ایڈوائز ہو، کوئی آپ لوگ ہمیں اچھی بات بتانا چاہیں تو آپ بالکل ہمیں لکھ سکتے ہیں کمنٹس میں بھی۔ اور میری گزارش آپ سب سے یہی ہوگی کہ برائے مہربانی ہمیں ضرور سپورٹ کریں۔ سپورٹ کی ضرورت ہر لمحے ہر کسی کو رہتی ہے۔ ایپل جیسا ادارہ ہے، وہ اس کو بھی سپورٹ کی ضرورت رہتی ہے، نائکی جیسا ادارہ ہے، اس کو بھی سپورٹ کی ضرورت رہتی ہے۔ اسی طرح ہم بھی یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس کام میں ہم چاہتے ہیں کہ کچھ اچھی انفارمیشن جو ہم نے اتنے کہ 30 سالوں پہ محیط جو میڈیکل کی تعلیم اور اس کے بعد جو خود ہم تعلیم دے رہے ہیں لوگوں کو، پہلے خود حاصل کی، اب لوگوں کو دے رہے ہیں، تو اس تجربے سے لوگوں کو کس طرح سے استفادہ ہو سکتا ہے۔ کوشش کریں گے اور بھی ویرائٹی آف ٹاپکس جس میں ہم سمجھتے ہیں ہمیں بولنا کچھ پتہ ہے، کچھ اپنے ویوز کا اظہار ہم آپ سے کر سکتے ہیں، تو وہ ہم ضرور کریں گے آپ سے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے اور پتہ چل سکے کہ کیا ہے۔ تو خیر اپنا ٹاپک جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ ہے کہ عمان میں پاکستانی ڈاکٹر کا ابھی دیکھیں، اس کی ہر چیز کی ایسے نہیں ہوتا کہ ہم بس کہہ دیں گے یوں جانا ہے، یوں جانا ہے، یوں جانا ہے۔ ہم ایجنٹ تو نہیں ہے نا، ہم تو آپ کو وہ دلیل دیں گے کہ کیوں جاتے ہیں۔ دیکھیں، عمان جانا کیوں جائے، کیوں آدمی جائے، کیا ذہن میں ہو۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو عمان جانے کے لیے، سلطنت آف عمان جو ہے، ادھر جانے کا ایز اے ڈاکٹر میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کو ضرور جانا چاہیے جو چاہتے ہوں ہم وہاں سے کچھ پیسے بھی کما لیں، اور ان پیسے کمانے کے ساتھ ساتھ ہم جو ہیں وہ وہاں پہ کوئی ایگزامس وغیرہ بھی پاس کر لیں۔ کیونکہ وہاں پر رائل کالج کے بہت سارے سینٹرز ہیں، رائل کالج کے سینٹرز ہیں عمان میں، ملیشیا میں۔ ہم ملیشیا پہ بھی بات کریں گے، لیکن عمان کی بات کر رہے ہیں سب سے پہلے۔ تو وہاں پہ سینٹرز ہیں آپ کے رائل کالج کے، امریکہ کے، USMLE کے، اور آسٹریلیا کے بھی۔ تو اس حساب سے اگر کوئی بندہ وہاں جاتا ہے ایز اے ڈاکٹر، پاکستانی جاتا ہے، تو اس کے بعد ایک اپارچونٹی رہتی ہے، ایک طریقہ رہتا ہے، ایک راستہ رہتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے وہاں پہ، کیونکہ آپ پیسے کما لیتے ہیں، اور پھر وہیں پر آپ کو جب کوئی اپنے اوپر انویسٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ اتنا دقت آمیز نہیں لگتا، وہ اتنا مشکل نہیں لگتا۔ جبکہ پاکستان میں ہی کہ ہزاروں روپے ایک ساتھ لگانے میں تھوڑی سی دقت محسوس ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی کو دقت محسوس نہیں ہوتی تو ایسا نہیں ہے کہ آپ ضرور جائیں۔ ہم اس دلیل پہ کام نہیں کر رہے کہ صرف باہر ہی بھیجنا ہے لوگوں کو، پاکستان میں رہ کر اس پہ بھی ایک ویڈیو ہماری انشاءاللہ موجود ہے قطار میں، اور اس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے، کام بھی کر رہے ہیں۔
تو کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ کو میں یہ تو صرف رجحان جن کا عمان کی طرف ہے، اور اگر جاتے ہیں تو کیوں جاتے ہیں. آپ کہیں بھی جاتے ہیں تو کوئی مقصد لے کے جاتے ہیں نا. ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ بس چلے جاتے ہیں، آپ کوئی مقصد لے کے جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ جب باہر ملک جاتے ہیں جہاں پہ بھی آپ پاکستان کی اماؤنٹ سے زیادہ کماتے ہیں تو پاکستان کا فائدہ ہوتا ہی ہے، اس میں ہوتا ہی ہے. چاہے وہ ڈاکٹر خود نہ بھی چاہے، وہ بندہ خود نہ بھی چاہے، چاہے وہ کیا کہتے ہیں عامل خود نہ بھی چاہے، لیکن وہ خود فائدہ ہوتا ہے، اس کو ملک کا فائدہ ہوتا ہی ہے. وہ پلٹ کے ملک کو کچھ نہ کچھ دیتا ہے، لیتا نہیں ہے اپنا، بلکہ وزن وہ ملک سے کم کر دیتا ہے. جو بندہ باہر چلا جاتا ہے اور اگر وہ باہر کام کرتا ہے، دیکھیں کامیابی کے مختلف پہلو ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ سرے محل ہی ملے سب کو. آپ وہاں پہ رہ گئے، وہاں پہ چل پڑے، اس سسٹم میں آپ نے کام کرنا شروع کر دیا، پیسے ارن کرنا شروع کر دیا، تجربہ حاصل کرنا شروع کر دیا، ایگزام پاس کرنے شروع کر دیے اور آگے جا کے بڑھنا شروع کر دیا، لائسنس حاصل کر لیا. تو یہی ایک کامیابی کا سفر ہے. اب وہ کامیابی کا معیار مختلف ہو سکتا ہے، لیکن اسے بھی کامیابی ہی گردانا جائے گا، اسے ناکامی نہیں گردانا جائے گا. اگر آپ کہیں گے کہ وہ کوئی دنیا کا سب سے بڑا نیورو سرجن بن جائے تو ہی وہ کامیاب ہے، تو میں ذرا اس سے مؤدبانہ اختلاف کرنے کا حق رکھتا ہوں اور مؤدبانہ اختلاف اسے کروں گا. لیکن اگر کوئی بھی ڈاکٹر اپنی جس حالت سے ہے اس سے تھوڑا آگے بہتر ہو جاتا ہے اور وہ سرو کرنا شروع کر دیتا ہے، کام کرنا شروع کر دیتا ہے، پروسیس میں چلا جاتا ہے، تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس نے اپنا حق ادا کرنا شروع کر دیا، اس نے اپنا حصہ ڈالنا شروع کر دیا. وہ بالکل شامل حال ہو گیا ہر طریقے سے، ہر معاملے میں. اس میں کوئی بھی وہ نہیں ہے. تو یہ عمان اس حوالے سے ایک تو آپ پیسے کما سکتے ہیں، تھوڑی لائف بھی ان لوگوں کی بہتر ہے، بجلی پانی کے خرچے ذرا مناسب ہیں پاکستان سے، اور دوسرا چار پیسے کما لیتے ہیں. اور وہاں پہ مختلف ماحول میں جب آپ ملک سے باہر نکلتے ہیں تو آپ میرٹ پہ ہوتے ہیں. یعنی کہ آپ کو یہ تو نہیں ہوتی کہ آپ کیا غیر ضروری سپورٹ تو نہیں ہوتی آپ کو، جیسے کہ کوئی بندہ امید. تو ایک طرح سے آپ کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ نکھرتے اور بڑھتی جاتی ہیں اور نکھرتے جاتے ہیں. اگر کسی کو یہ شوق ہے کہ میں نکھروں اور میں جو ہوں تھوڑا سا مطلب یہ کہ اچھا نظر آؤں، تھوڑا بہتر ہو جاؤں، تو اس کے لیے یہ عمان از اے ویری گڈ آپشن، بہت اچھا آپشن، اور ضرور جانا چاہیے. یہ تو وہ ڈاکٹر ہو گئے جن کو مطلب یہ کہ میں نے کہا کہ MBBS کیا، کچھ عرصہ کام کیا اور پھر وہاں چلے گئے. اب جائیں کیسے؟ معاملہ یہ ہے کہ ایک زمانے میں تو ڈیلیگیشن آیا کرتے تھے جب وہاں بہت کمی تھی. اب وہاں پہ لوکل ڈاکٹرز بھی ہونے لگے ہیں، کیونکہ اب یہ جو عرب ممالک ہیں ان کے اپنے ڈاکٹرز آنے لگے ہیں، بہت زیادہ آ گئے. سعودی عرب میں تو بے انتہا آ گئے ہیں، بے انتہا. مطلب اب تو پہلے گنے چنے یہ لوگ ہوتے تھے، اب گنے چنے فارنرز رہ گئے ہیں، وہ بھی کنسلٹنٹ لیول پر، اسپیشلسٹ لیول پر. اسی طرح سے ریزیڈنٹ لیول پہ تو یہاں پہ اب نہ ہونے کے برابر ہیں، غیر ملکی ہیں لیکن کم ہیں، بہت کم ہیں، اور نئی اپوائنٹمنٹس بالکل نہیں ہو رہی سعودی عرب میں. عمان میں اس زمانے میں ہر طرح کی اپوائنٹمنٹس ہو رہی تھی، ریزیڈنٹ کی بھی. لیکن اگر کوئی ریزیڈنٹ کو اپارچونیٹی ملتی ہے اور جاتا ہے تو اس کا مقصد پھر یہ ہونا چاہیے میں جا کے وہاں پہ آگے تعلیم حاصل کروں اور آگے بڑھوں، اور کیونکہ وہاں پہ سینٹرز ہیں میں آگے جاؤں اور اس سے آگے اپنے آپ کو بڑھاؤں. چاہے وہ UK شفٹ ہو نہ ہو، چاہے وہ USA شفٹ ہو نہ ہو، چاہے وہ آسٹریلیا شفٹ ہو نہ ہو، لیکن وہاں بیٹھ کر وہاں کے فیلوشپ، وہاں کی ایگزام جو لائسنسنگ ایگزام ہے وہ اسے ضرور حاصل کر لینے چاہیے. اور جانے کے طریقے کے لیے اب جو ایجنٹس بھی ہیں، اور ساتھ میں آپ جب ایکسپیرینس لے لیتے ہیں MBBS کے بعد، پھر اس کا وہاں کا ایک ایگزام ہوتا ہے، وہ ایگزام آپ پاس کر لیجیے. جب ایگزام پاس کر لیتے ہیں تو آپ کو ایجنٹ سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے، مل جاتے ہیں. بندہ جب جستجو کرتا ہے، لاہور میں بھی ہیں، کراچی میں بھی ہیں، اسلام آباد میں ہیں، جو آپ کو اس میں مدد کر سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں. ڈھونڈنے سے کہتے ہیں نا، ڈھونڈنے تو خدا مل جاتا ہے. ہم کسی آپ کو ایک ایجنٹ کا اس لیے بتا دیں گے، ہم یہاں پہ یہ کام کرنے بیٹھے نہیں، ہم صرف ایک کہتے ہیں جمہور عام کے لیے، ایک عام پبلک کے لیے ایک انفارمیشن کی سبب بننے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جو ہم نے سیکھا ہے بہت مشکل سے، وہ ہم بتا سکیں آپ لوگوں کو، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے.
اور اگر اس اپنا ویڈیو کی روشنی میں آپ کہیں کوئی پلان کر سکیں، کہیں جا سکیں، آگے بڑھ سکیں، تو یہ سارا کا سارا مقصد، ساری کی ساری پلاننگ جو ہے وہ یہ نہ کرنے کی وہی ہے۔ اگر ایک بندہ، 2 بندے، 3 بندے بھی مطلب یہ کہ اسٹیمولیٹ ہوتے ہیں، موٹیویٹ ہوتے ہیں اور ہمت کرتے ہیں اور ان کا گھر کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں اور گھر کے کسی گھر میں 4-5 لاکھ روپے ایکسٹرا آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حل کرا دیا، اور یہی صرف مقصد ہے اور کوئی مقصد۔ آگے بڑھتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ کہ جو دوسرا جو لیول کے لوگ ہوتے ہیں وہ جو کہ پاکستان میں FCPS کر لیتے ہیں، جتنے FCPS میں انٹر ہو گئے وہ بد دل نہ ہوں، ہمیشہ وہ پورا کمپلیٹ کریں، وہ کمپلیٹ کر لیں۔ اگر ان کے پاس وہ فائنینشیل وہ صورتحال نہیں ہے، FCPS کمپلیٹ کر لیں، اس FCPS کی بیس پہ آئیں۔ اگر ہیں سہولت تو کوشش کر کے کوئی لائسنسنگ ایگزام کہیں کا یا عمان کا ایگزام کلیئر کر کے عمان کی طرف لے جائیں FCPS کے بعد، تاکہ آپ اسپیشلسٹ یا کنسلٹنٹ وہاں پہ رکھے جا سکیں، اور اپنی فیلڈ کو پہچانیں، کس فیلڈ میں آپ نے جانا ہے۔ جب ہم یہ FCPS کے بارے میں بات کریں گے تو اس پہ ہم کافی سارے بات کریں گے کہ کون سی فیلڈ میں جانا ہے، کیسی فیلڈ کیسے چننا چاہیے۔ 45 طرح کی فیلڈ ہوتی ہیں، کیا کہتے ہیں، میڈیکل فیلڈ، میڈیکل اور سرجیکل فیلڈ۔ تو اس پہ ایک بہت لمبی چوڑی ہم ایک ویڈیو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ ہم کریں گے انشاءاللہ، اور وہ لوگ اللہ نے چاہا اگر موقع ملا تو سنیے گا اگر آپ کو۔ تو کہنے کا وہ ایجنٹس آپ کو مدد کرتے ہیں۔ اچھا، FCPS کرنے کے بعد آپ عمان کا لائسنسنگ ایگزام پاس کرتے ہیں، ایجنٹ کی مدد سے جو ہے آپ تشریف لے جاتے ہیں عمان میں۔ عمان میں جب آپ کا داخلہ ہے تو وہ کیوں جائیں؟ ایک تو وہاں پہ آپ کی وہ ایک جو ہوتا ہے نکھرنا شروع ہو جاتا ہے، آپ ہیرے ہیں، آپ ڈائمنڈ ہیں، لیکن وہ ترشوانا یا آگے کی طرف یہ پالش ہونا، کنسلٹنٹ بنیں گے، اسپیشلسٹ بنیں گے وہاں، اور وہاں پہ سینٹرز ہیں، ان سینٹرز میں بیٹھ کے آپ اپنا کہتے ہیں کہ اگر آگے جانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ کچھ اپنے آپ کو فائنینشلی اسٹرانگ کر لیجئے، پاکستان میں پیسے بھیج کر اپنا گھر بنا لیجئے، اپنا فیملی کو بھی تھوڑا گھما لیجئے دنیا کو، ان کا بھی ذہن نکھرے گا، ان کا ذہن بھی کھلے گا۔ یہ بھی تعلیم و تربیت ہوتی ہے۔ جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو اس میں تعلیم و تربیت ہوتی ہے، آپ سیکھتے ہیں، بے انتہا سیکھتے ہیں۔ جب آپ کہیں باہر ٹریول کرنے آتے ہیں، سیاحت کرتے ہیں، وہ اصل میں صرف آپ گھوم نہیں رہے ہوتے، پیسے ضائع نہیں ہوتے، وہ آپ کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے۔ کیسے آپ سیکھتے ہیں ماحول کو، دوسرا ماحول کیسا ہے، کیسے ایڈجسٹ ہونا ہے، کیسے گنجائش پیدا کرنی ہے ایک دوسرے کے لیے۔ دوسرا یہ کہ وہ ایک مسلم کنٹری ہے، اگر آپ مسلم ہیں تو آپ کے لیے تو بہت ہی آسان ہو جاتا ہے ایڈجسٹ ہونا، اور جو نان مسلم بھی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بھی ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، اور بہت زیادہ وہاں پہ نان مسلمس کام کر رہے ہیں، بہت کمفرٹیبلی کام کر رہے ہیں، ان کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، بہت اچھے سے وہ عمان میں کام کر رہے ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں عمان میں، انہوں نے کام کیا، وہاں سے انہوں نے ایگزام پاس کیا UK کا، اور پھر وہ UK تشریف لے گئے۔ UK میں آج کل وہ کنسلٹنٹ ہیں ER میں، بہت کامیاب ہیں، بہت خوش ہیں۔ بات مٹیریلسٹک ہونے کی نہیں ہے، لیکن وہ میرے پاس جب میں UK گیا تھا مجھ سے ملنے آئے تو مرسڈیز میں آئے تھے، اپنی الیکٹرک مرسڈیز انہوں نے خریدی تھی، کمپلیٹ فل الیکٹرک وہیکل تھی ان کی مرسڈیز۔ تو بات یہ ہے کہ لیکن کامیابی کے لیے، میڈیکل میں کامیابی کے لیے، ڈاکٹر کو کامیابی کے لیے ایک ہی چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور ہوتی ہے مستقل مزاجی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کافی ساری روشنی ڈال دی ہے کہ وہ فوائد کے عمان کیوں جایا جائے، کیسے جایا جائے اور کب جایا جائے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ایک تو MBBS کے لیول پہ جایا جا سکتا ہے، اس کے فوائد یہ ہیں کہ آپ وہاں رہ کے اچھا ایگزام پاس کر سکتے ہیں، وہاں پہ سینٹرز ہیں وہ آپ کو آسانی سے مل جائیں گے، جو کہ آپ کو الگ سے اس کے لیے ویزے وغیرہ ادھر تعلیم حاصل کرتے کرتے یہ چیزیں کر لیں گے۔ دوسرا FCPS کے بعد جایا جائے، اور FCPS کے بعد جب بہت سینئر بھی ہو جاتا ہے تو بھی جا سکتے ہیں، تو آپ کنسلٹنٹ وہاں پہ ہوتے ہیں۔ اور میری تو یہی گزارش ہے کہ ہمارا جو CPSP کا پروگرام ہے انہیں اپنے ملک اپنی جو ڈگری ہے لوگوں کو صرف ریکگنائز کر، آپ نے صرف دروازہ کھٹکھٹانا ہے، لوگ آپ کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ ایجپٹ نے ہر جگہ اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرایا ہوا ہے، بہت ہی ان کی مناسب ڈگریز ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں محنت نہیں کرتے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ FCPS جتنی جد و جہد اور تغادو ہوتی ہوگی۔ FCPS میں بہت زیادہ جد و جہد اور تغادو ہے،
لیکن تھوڑا سا یہ چیز تو گورنمنٹ نہیں ہے نا، اس میں تو CPSP ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہے. اگر وہی ایک ڈپارٹمنٹ کر لے، اس کے لیے اگر وہ چاہتی ہے کہ ایک سرٹیفکیٹ اجرا کرنا چاہتی ہے کہ بھائی یہ جب ہم سرٹیفکیٹ ایشو کریں گے اس پہ ₹1,00,000 فیس لینا چاہتی ہے، 50,000 لینا چاہتی ہے کہ بھائی ہم وہ ڈپارٹمنٹ ہم چلا رہے ہیں، تو اور جو بندہ باہر جائے اس کے لیے کچھ بہت سارے ذرائع ہو سکتے ہیں. پوری دنیا لیتی ہے پیسے، وہ لے سکتے ہیں، لیکن اپنی لوگوں کی اپنی ڈگری کو ریکگنائز کرائیے. اگر ہم خود ہی ریکگنائز نہیں کرائیں گے، ہم خود ہی جا کے نہیں پوچھیں گے، ہم خود ہی لوگوں کو نہیں بتائیں گے کہ ہماری اتنی مشکل اور اتنی طاقتور ڈگری ہے، اتنی محنت سے ہوتی ہے. ساری دنیا چاند پہ نہیں چلی گئی ہے، چاند پہ 2-3 ملک گئے ہیں نا. ایجپٹ تو نہیں گیا چاند پر، لیکن اس نے اپنی ڈگری ایکسیپٹ کرا لی ہے. عرب ورلڈ میں کافی جو سوڈان ہے، سوڈان کون سا چاند پہ چلا گیا ہے؟ اس نے کون سا ایٹم بم پھوڑ دیا ہے؟ اس نے کون سے میزائل بنا لیے ہیں؟ اس نے کون سا کوئی کیا کہتے ہیں طیارے بنا لیے ہیں؟ پاکستان تو یہ سب چیزیں کر چکا ہے نا. لولا لنگڑا پاکستان کا اسپارکو سسٹم تو ہے نا، دنیا کے پاس تو نہیں ہے ایسا، ہر ملک کے پاس. تو لیکن ہم جب ہم کہتے ہیں بھائی رہنے دو پاکستان کو، بھائی کیوں رہنے دو؟ جہاں کام ہو سکتا ہے وہاں تو کیجئے نا. ہر چیز تو پالیٹکس نہیں ہے. وہاں پہ تو کام ہو سکتا ہے کہ ہم جا کے اپنی ڈگری ریکگنائز کرا لیں، تاکہ ہمارے جو ساتھی ہیں، ہمارے پاکستانی ڈاکٹر بھی اتنی محنت کرتے ہیں، ان کی اتنے خواب ہوتے ہیں، ان کے والدین کے بیوی بچوں کے، ایک انتھک محنت ہوتی ہے، بھوک ہوتی ہے اس میں. چاہے میں کتنا بھی آپ کو جسمانی طور پہ بڑا نظر آؤں، لیکن حقیقت میں بھوک ہوتی ہے. یہ پیٹ لگ جاتا ہے کمر کو کبھی کبھی جب آپ ٹریننگ کر رہے ہو. اور اللہ کا کرم میں ان لوگوں میں سے جن نے پہلے اٹیمپٹ میں بہت ساری چیزیں پاس کی ہیں، لیکن بہت سارے لوگ مسائل ہوتے ہیں. خیر اپارٹ فرام دیٹ، تو میرا یہ تھا کہ اگر لوگ اس میں کچھ اور بھی معلومات اکٹھی لینا چاہتے ہیں، کچھ اور بات کرنا چاہتے ہیں، بات سننا چاہتے ہیں، تو ہم اس پہ اور بھی بات کر سکتے ہیں. اور پلیز ہمیں سپورٹ کیجیے، اور ہم کوشش کریں گے کہ نئے سے نئے ٹاپک، کیونکہ میری جو بھی شوق ہے وہ یہی ہے کہ میرے پاس کافی نالج ہے بہت چیزوں کی، اور میں کافی ٹاپکس پہ بات کر سکتا ہوں، صرف میڈیکل پہ ہی نہیں. لیکن چونکہ ایک سلسلہ چل رہا ہے تو میں چاہ رہا ہوں اس سلسلے کو مکمل کیا جائے، اور اس کے بعد جیسے جیسے ٹاپکس ہوں گے ہم اپنے روٹین کے ٹاپکس پہ بھی بات کریں گے، دین کے ٹاپک پہ بھی بات کریں گے، اپنے انٹرٹینمنٹ کے ٹاپک پہ، اسپورٹس کے ٹاپک پہ بات کریں گے، دنیا معاشرتی ٹاپک پہ بات کریں گے، کیونکہ یہ ہمارے ویوز ہیں. جن کو پسند ہوں گے وہ ضرور سنیں گے ہمیں. تھینک یو ویری مچ.